ایک عاجز کا وہ شعر مجھے یاد آ جاتا ہے، وقت کم ہے گفتگو پھیلائیں کیا، وقت کم ہے گفتگو پھیلائیں کیا، چیر کر رکھ دیں جگر سمجھائیں کیا، دوست کہتے ہیں چلو بہلاؤ دل، دل ہی پہلو میں نہیں تو بہلائیں کیا، کتنی باتیں زندگی کی چھوڑ دیں، اب تقریر کرنا بھی چھوڑ دیں، مر جائیں کیا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشد البلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتله ولا المقتول فيما قتله قيل كيف يكون ذلك يا رسول الله قال الحرج القاتل والمقتول كلاهما في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دلوں پہ موت طاری ہے الہی جان پیدا کر، دلوں پہ موت طاری ہے الہی جان پیدا کر، یقین کی روح تن قلب میں ایمان پیدا کر، میسر ہو تیرا پیغام لے کر در بدر پھرنا، میسر ہو تیرا پیغام لے کر در بدر پھرنا، مقام اخرجت للناس کا عرفان پیدا کر، کھلی آنکھوں زمانہ دیکھ لے حقانیت حق کی، کھلی آنکھوں زمانہ دیکھ لے حقانیت حق کی، تو چلتے پھرتے جیتے جاگتے قرآن پیدا کر۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ دنیا دار الامتحان ہے،
یہ زندگی امتحان کے لیے ہمیں دی گئی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم آزمائیں، تاکہ ہم پرکھ لیں، تاکہ ہم جانچ لیں کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. زندگی امتحان کے لیے اور موت انجام اور نتیجے کے لیے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ زمین اور اس کی رونق، چمک دمک، یہ ساری ہم نے بنائی ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے کہ کون اس دنیا کی رنگ ریلیوں میں کھو جاتا ہے، اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں بھٹک جاتا ہے، اور کون اپنے مالک کو یاد رکھتا ہے، کون اپنے خالق کو یاد رکھتا ہے، کون اپنے خالق کے پیغام کو سنتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار کر آتا ہے. یہ زندگی ہم نے اس لیے دی ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے اور یہاں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے. امیر کا بھی امتحان، غریب کا بھی امتحان، بڑوں کا بھی امتحان، چھوٹوں کا بھی امتحان، ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے اور غیر محسوس طریقے سے امتحان لیا جا رہا ہے. مالدار کا مالداری کے ذریعے امتحان لیا جا رہا ہے، غریب کا غربت کے ذریعے امتحان لیا جا رہا ہے، صحت والے کا صحت کے ذریعے امتحان لیا جا رہا ہے، بیمار کا بیماری کے ذریعے امتحان لیا جا رہا ہے. غرضے کے امتحان کی مختلف صورتیں ہیں، امتحان کے مختلف طریقے ہیں. بلکہ اگر یوں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا، دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنے ہی امتحان کے طریقے ہیں. اس لیے کہ ہر انسان کا مزاج الگ، ہر انسان کی سوچ الگ، ہر انسان کے واقعات اور حالات الگ. ظاہر ہے اس کا امتحان اسی نوعیت کا ہوگا. ہر آدمی اپنے امتحان کو خود سمجھے گا کہ میرا امتحان کس کیفیت سے ہو رہا ہے، کس انداز سے ہو رہا ہے. لیکن موٹے طور پر علماء کرام نے اس امتحان، آزمائش اور ابتلا کی 4 صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ دنیا میں 4 طریقے سے انسانوں کو آزمایا جاتا ہے، اور آزمائش کے ساتھ ساتھ، امتحان کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث میں اس کے ازالے کی تدبیریں بھی ذکر کی گئی کہ اس صورت میں اگر ہمارا امتحان ہے تو ہمیں کیسے کامیاب ہونا ہے، دوسری صورت میں ہے تو کیسے کامیاب ہونا ہے، تیسری صورت میں ہے تو کیسے کامیاب ہونا ہے. غرض کہ جس صورت میں بھی امتحان ہو رہا ہو اس سے ہمیں کیسے کامیاب ہونا ہے، قرآن میں اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح فرما دیا. سب سے پہلی صورت امتحان اور آزمائش کی، اور یہ پہلی صورت سب سے خطرناک صورت ہے، سب سے کٹھن صورت ہے. وہ ہے ابتلاء بالطاعات والعبادات، کہ انسانوں کا امتحان لیا جائے گا عبادات کے ذریعے، طاعات کے ذریعے، نیکی اور فرمانبرداری کے ذریعے. اللہ نے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی،
سارے نیک کام کر رہا ہے، لیکن یہ بھی آزمائش میں ہے، اور اس کی آزمائش سب سے کڑی آزمائش ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو روزے رکھ رہا ہوں، میں تو سارے نیک کام کر رہا ہوں، میرا کیا امتحان، میری کیا آزمائش، میری کیا جانچ اور پرکھ ہونی ہے۔ نہیں ایمانی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو انبیاء کے طریقے پر چلتا ہے، جو انبیاء کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ انبیاء سے زیادہ نیک تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور نبیوں میں بھی میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سید المرسلین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے سرتاج، کائنات وجہ کائنات، لیکن آپ کی بھی سب سے زیادہ آزمائش ہوئی۔ تو ایمان والوں کی، اعمال والوں کی، اخلاق والوں کی، اچھے معاملات والوں کی سب سے زیادہ آزمائش ہے، اور وہ آزمائش کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز پڑھی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ پر احسان کر دیا، میں تو پانچوں وقت نمازیں پڑھتا ہوں، اب مجھے اللہ کیوں پکڑے گا، میں تو قرآن پڑھتا ہوں، میں تو 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرنے والا ہوں۔ کہیں عبادت کرتے کرتے گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو گیا تو ساری کی ساری کی ہوئی عبادات ضائع اور بیکار ہو جائیں گی۔ اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش اور سب سے زیادہ طاقت اسی زمرے میں خرچ ہوتی ہے کہ ایمان والوں کو ایمان سے کیسے ہٹایا جائے، اعمال والوں کو اعمال سے کیسے ہٹایا جائے۔ پھر اگر وہ ایمان سے اور اعمال سے ہٹانے میں ناکام ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرے حربے استعمال کرتا ہے، پھر اس کو گھمنڈ میں مبتلا کر دیتا ہے، فخر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بھائی تو بہت بڑا نمازی ہے، تو بڑا پرہیزگار ہے، تو بڑا متقی ہے، تو بڑا دیندار ہے، تیرا معاشرہ اتنا اچھا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ غور و فکر کرنے کی، تیرا امتحان نہیں ہوگا، تو بخشا بخشایا ہے۔ ایک شیطان 24 گھنٹے اس فکر میں رہتا ہے کہ اعمال سے تو یہ نہیں ہٹا، لیکن کیے ہوئے اعمال کو خراب کرنے کے ڈر پہ رہتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم اعمال کرتے کرتے کل جہنم کے مستحق نہ ہو جائیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ کہف میں اس مضمون کو صاف طور پر بیان کیا قرآن نے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، قل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، هل ننبئكم، کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں، هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، سب سے زیادہ نقصان میں ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں۔ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے اعمال نہیں کیے، اعمال کیے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ نقصان میں ہیں، پھر بھی وہ گھاٹے میں ہیں، پھر بھی وہ خسارے میں ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں، جن کی ساری کوششیں، ساری تگ و دو ضائع ہو گئی
اور یہ اندر سے خوش ہوتے رہے وہم یحسبون وہ گمان میں مبتلا رہے انہم یحسنون صنعا کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں ہم تو اچھے اعمال کر رہے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا یہ وہ لوگ ہیں اور آگے ان کا انجام بیان کیا کل قیامت کے دن جب میزان عمل قائم ہوگا اعمال تولے جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا اور ان کے ان اعمال کا کوئی وزن کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں لگائیں گے کیوں وزن ہے ہی نہیں انہوں نے دنیا میں عمل کرنے کے بعد وہ اعمال ضائع کر دیے وہ اعمال ختم کر دیے ان کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں بچا تو ایمانی بھائیوں ہم مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں 5 ٹائم اللہ کے سامنے حاضری دے رہے ہیں لیکن ہم سخت آزمائش میں ہیں کڑی ابتلا میں ہیں کہ ہم کہیں عبادتیں کرتے کرتے کسی موڑ پر ہم گھمنڈ میں فخر میں غرور میں مبتلا ہو جائے تو ہماری ساری کی ساری عبادتیں ضائع ہو جائے سارا کیا کرایہ خراب ہو جائے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے کل قیامت کے دن جب ہم حاضر ہوں تو ہمیں کہا جائے جہنم کا راستہ ناپ لو تمہارے اعمال کی یہاں کوئی قیمت نہیں تمہارے اعمال کا یہاں کوئی وزن نہیں تم نے جو کچھ کیا تھا وہ سارا دنیا ہی میں ختم ہو گیا اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں کبھی تو انسان عمل کرتا ہے اس میں اخلاص نہیں ہوتا ریا دکھلاوا نام و نمود شہرت مقصود ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دکھلاوے کے لیے عمل کرے گا جو ریا اور نمود کے لیے عمل کرے گا اس کا عمل ختم ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا بلکہ یہاں تک فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک باللہ ومن صام یرائی فقد اشرک باللہ ومن تصدق یرائی فقد اشرک باللہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا راہ خدا میں خرچ کیا اس نے شرک کیا اللہ اکبر اور شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے اسے کہا جائے گا کہ جس کے لیے تو نے جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اسی سے جا کر اپنا بدلہ مانگ اس لیے ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نمازیں اولاً تو ہم جانتے ہیں ہماری نمازیں کیسی ہیں جیسی ہیں اگر ہم اللہ سے اس عاجزی کے ساتھ مانگتے رہیں کہ اللہ جیسی میرے سے بن پڑی ویسے میں نے ادا کی اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے ورنہ یہ قبولیت کے لائق نہیں اللہ اکبر حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے ہیں اللہ کا سب سے مقدس گھر انسانوں کا مرجع مرکز اللہ کے حکم سے اس کام کی تعمیر کر رہے ہیں اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے سوچنے کا مقام یہاں یہ ہے کہ کام کرنے والے کون ہیں اولو العزم پیغمبر جلیل القدر پیغمبر اور کام کیا کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی بجاوری کر رہے ہیں آپ کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاؤ فلان جگہ سے بنیادیں اٹھیں گی آپ وہ کام کر رہے ہیں لیکن اندر سے ڈر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارا یہ کیا ہوا کام ہمارے کھاتے ہی میں نہ آئے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہ بنے بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ربنا تقبل منا
تقبل میں عربی گرامر کے لحاظ سے ایک ایسی معنویت پائی جاتی ہے جو بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتی ہے کہ اے اللہ یہ عمل ہمارا بہت حقیر ہے، قبولیت کے لائق نہیں ہے، اتنی انکساری کر رہے ہیں۔ پھر ہما شما کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہماری تو نمازیں، ہمارے حج، ہماری تلاوتیں، ہمارے روزے یہ تو کسی کھاتے کے ہی نہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، ورنہ تو ہم جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے ہماری نمازوں کا حال کیا ہے اور ہمارے روزوں کا حال کیا ہے۔ اس لیے سخت ڈرنے کی ضرورت ہے اور باقاعدہ اللہ سے ہر نیک عمل کے بعد معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ بعض روایات کے مطابق ہاتھ ماتھے پر رکھ کر انتہائی افسوس اور ندامت کے ساتھ، کیا کوئی گناہ کیا ہے، چوری کی ہے، قتل کیا ہے، استغفار کی جا رہی ہے؟ نہیں۔ استغفار کا مطلب ہے کہ مالک ہم تیرے دربار میں آئے تھے، تیرے سامنے سجدہ کیا ہے، لیکن جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی، جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ربا ویسی عبادت نہیں ہو پائی، وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے ربا، جیسی کیسی ہے معاف فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ چنانچہ ہر نیک کام کے بعد استغفار کا حکم شریعت میں اور قرآن میں موجود ہے کہ ہر نیک کام کے بعد آدمی استغفار کرے، اور صحابہ کرام کی شان میں قرآن نے بیان کیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ والذین یؤتون، یہ وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، جو راہ خدا میں لٹاتے ہیں۔ میری اور آپ کی طرح صحابہ نہیں دیتے تھے کہ 10 روپے دینے کے لیے 10 مرتبہ سوچتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی مثالیں تو آپ بارہا سنتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر سارا سرمایہ پیش کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا پیش کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا سرمایہ پیش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور ان کو جو درہم اور دینار دیے تھے ان کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کرے، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اس نے اللہ کے راستے میں دل کھول کر دیا ہے۔ صحابہ اتنا دیتے تھے لیکن اس کے باوجود ڈرتے رہتے تھے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، اندر سے ان کے دل ڈرتے رہتے تھے، انہم الی ربہم راجعون، کس بات کا ڈر تھا کہ ہمیں مالک کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پتہ نہیں وہاں ہمارے اس صدقے کا، ہمارے اس خرچے کا کوئی مقام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب سوچیں صحابہ جو اتنا خرچ بھی کرتے تھے، ان کا اخلاص کتنا، ان کی للہیت کتنی، ان کا اندر کا جذبہ اور شوق کتنا، ان کا تقوی کتنا، ان کا خلوص اور محبت کتنا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم اگر آج 10 روپے بھی دیتے ہیں تو 10 مرتبہ سوچتے ہیں اسے پہلے دیں کہ یا نہ دیں، اور دینے کے بعد ایسے جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نیک اعمال کو ڈرتے ڈرتے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امتحان اور آزمائش کی سب سے پہلی صورت ہے کہ نیکی کی توفیق مل جائے، نماز، عبادات، تلاوت، حج، زکوٰۃ، سارے نیک کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے، لیکن خطرہ ہے کہ کہیں نیکی کرتے کرتے پھسل نہ جائے، تو سخت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو امتحان کا طریقہ بھی بتا دیا اور بچنے کا، کامیاب ہونے کا، آزمائش سے بچنے کا طریقہ بھی قرآن اور حدیث میں بتا دیا کہ نیکیاں کرنی ہے لیکن ڈرتے ڈرتے کرنی ہے کہ کہیں قبول ہیں یا نہیں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اور دوسری صورت
ابتلا بالمعصیات والسیئات. یہ تو مشہور طریقہ ہے آزمائش کا. جو آدمی گناہوں میں لگا ہوا ہے، جو آدمی ظلم اور ستم میں لگا ہوا ہے، جو آدمی ناحق مال ہڑپ کرنے میں لگا ہوا ہے، جو شراب میں پھنسا ہوا ہے، جو بدکاری میں لگا ہوا ہے، جو ناحق قتل اور غارت گری میں لگا ہوا ہے، اس کی بھی آزمائش ہے. اگر یہ ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، ہٹنے کا نام نہیں لیتا، تو ہر ایک کی الگ سزا بیان کی گئی کہ ہر ایک جہنم میں جائے گا. حقوق العباد میں سب سے بڑا مسئلہ قتل ناحق کا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث کے ماتحت میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج انسانیت کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس زمان. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا. کیسا زمانہ آئے گا؟ لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل. قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، قتل کی وجہ کیا ہے. بلا وجہ انسانوں کی گردنیں اتارتا جائے گا اور مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، مجھے کیوں زندگی سے ختم کیا جا رہا ہے. لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل. پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ کیف یکون ذلک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا الحرج، قتل و قتال کی، خون ریزی کی، دنگے فساد کی، زیادتی کی وجہ سے. اور پھر اس عمل کا انجام بیان کیا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار. القاتل والمقتول کلاہما فی النار. قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا. یہ پیشین گوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اس پیشین گوئی کو سنے، جن تک یہ میسج پہنچے، جن تک یہ پیغام پہنچے، وہ اس سے بچیں، اس سے گریز کریں، اس سے رک جائیں، ورنہ گویا خود اپنے آپ کو جہنم میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. آج قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میڈیا میں ہر روز سنتے ہیں بلا وجہ کوئی پتہ نہیں، ادھر سے 4 لاشیں ملی، ادھر سے 3 لاشیں مل رہی ہیں، ادھر سے 2 لاشیں مل رہی ہیں، ادھر دھماکہ ہو رہا ہے. پتہ ہی نہیں مارنے والا کون ہے، کیوں مار رہا ہے، مرنے والا کیوں مارا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کے مارنے کی، نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. ناحق قتل کل قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا حقوق العباد میں. اللہ ہمارے ایسے لوگوں کو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آزمائش کی اور ابتلا کی ایک صورت یہ بھی ہے، ابتلا بالمعصیات، ابتلا بالسیئات، کہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، اس کی بھی آزمائش ہے. اگر گناہوں سے رک جاتا ہے، توبہ کر جاتا ہے، اس کے لیے بشارت بیان فرمائی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو گویا وہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا رہا ہے. لہذا جو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک یہ میسیج اور یہ پیغام جا رہا ہے، یہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو واپس لوٹائیں،
اپنی خبر لیں، اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کس کس معصیت میں مبتلا ہیں، کس کس گناہ میں مبتلا ہیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے، اللہ سے مانگیں بھی اور بچنے کی کوشش کریں۔ آزمائش کی یہ دوسری صورت کہ گناہوں کی زندگی میں لت پت ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے لیکن توبہ کرنے کا نام نہیں لے رہا، تو گناہ میں لگ کر تو ہے ہی آزمائش۔ اب اس دنیا میں بھی گناہ کر رہا ہے، دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی اور آخرت کی دائمی سزا بھی گویا اس کے کھاتے میں آ جائے گی۔ تو جو لوگ گناہوں کا برسر عام ارتکاب کر رہے ہیں بچیں، کوشش کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امتحان اور آزمائش کی تیسری صورت ابتلاء بالنعمات۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے، اولاد کی نعمت، مال کی نعمت، صحت کی نعمت، اقتدار کی نعمت، کرسی کی نعمت، عہدے کی نعمت، عزت و شہرت کی نعمت، اس کا بندہ کیسا استعمال کرتا ہے۔ اگر اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کیا تو سمجھو اقتدار کے باوجود وہ کامیاب ہو گیا، کرسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کامیاب رہا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ اور اگر اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا، مس یوز کیا، تو دنیا میں 4 دن دندنائے گا۔ اللہ کی نعمتیں جب تک ہیں اس کے پاس تب تک تو دندناتا رہے گا، پھر مرنے کے بعد فوراً اس کا حساب شروع ہو جائے گا۔ فلاں نعمت دی تھی، اس کا کیا صلہ دیا، فلاں نعمت دی تھی، اس کا کیا بدلہ چکایا۔ یہ مرنے کے بعد فوراً حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور یہ انسان کی بڑی عجیب فطرت ہے، جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان دینے والے کو بھول جاتا ہے اور اس نعمت کی وجہ سے وہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اکبر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیوں کیا؟ اقتدار تھا، بادشاہ تھا، پورا ملک مصر اس کے کنٹرول میں تھا، کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں ہو یہ ملک مصر کس کے ماتحت ہے، یہ نہریں کس کی نگرانی میں چل رہی ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ غریب ہوتا، کنگال ہوتا، کلاش ہوتا تو خدائی کا دعویٰ کرتا نہیں کر سکتا تھا۔ نعمت ملنے پر انسان نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے، مالک کو بھول جاتا ہے، خالق کو بھول جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے مجھے اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ ہر انسان پر اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ بدلہ دینا، بدلہ چکانا، شکریہ ادا کرنا بہت بعد کی بات ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہر انسان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ جس کو علم دیا وہ اپنے علم کی نعمت کا صحیح استعمال کرے، جس کو عمل دیا وہ اپنے عمل کی نعمت کا صحیح استعمال کرے، اس کو ظاہری نعمتیں دی، مال و دولت دیا، عزت اور شہرت دی، اقتدار اور کرسی دی، وزارت اور بادشاہت دی، وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امیر المومنین جنت کی بشارت دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ 10 سال کے بعد بیٹے کو خواب میں نظر آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یوں ماتھے سے پسینہ پوچھ رہے تھے، کہنے لگے 10 سال میں حکومت کا حساب دے کر فارغ ہوا ہوں، ابھی اپنی ذات کا حساب باقی ہے۔ ایمانی بھائیوں،
वो उमर जिनके इंसाफ का डंका पूरी दुनिया में बजता था, आज तक नबी के बाद कोई उस जैसा मुनसिफ इंसान पैदा नहीं हुआ। वो फरमा रहे हैं 10 साल के बाद ख्वाब के जरिए अपने बेटे को खबर दे रहे हैं कि 10 साल में हुकूमत का हिसाब लेकर फारिग हुआ हूँ। हुकूमत 2.5 साल के आसपास की थी, हुकूमत तो 2.5 साल के आसपास ही की थी गालिबन, लेकिन 10 साल लगे हिसाब देते देते देते। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये कुरान का ऐलान है, एक एक जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। बड़ों को भी देना पड़ेगा, छोटों को भी देना पड़ेगा, इख्तिदार वालों को भी देना पड़ेगा और फुटपाथ पे बैठने वालों को भी देना पड़ेगा। जिसको जिंदगी मिली है, जिंदगी में जिस हिसाब से जो नेमत मिली है उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो ये तीसरी सूरत थी, इब्तिला बिन निअमात, अल्लाह नेमतों के जरिए आजमाता है। चौथी सूरत आजमाइश की, और वो मुख्तलिफ तरीके से है। जो मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी, इसका ताल्लुक इसी चौथी किस्म से है। चौथी किस्म है इब्तिला बिल वाक़ियात वल हवादिसात। हर इंसान पर कुछ न कुछ वाक़ियात और हादिसात पेश आते ही रहते हैं। मैंने खास तौर से ये आयत इसलिए पढ़ी कि आज तकरीबन 2 साल से पूरा मुल्क, पूरी इंसानियत हवादिसात से, हालात से, परेशानियों से दो चार हो रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i, हम जरूर भी जरूर तुम्हें आजमाएंगे। कभी खौफ डालकर आजमाएंगे, कभी भूख देकर आजमाएंगे, कभी जानों में और मालों में कमी करके आजमाएंगे, कभी समरात और फलों में कमी करके आजमाएंगे। आज पूरी उम्मत इस इब्तिला और इस आजमाइश में मुब्तला है। लेकिन करना क्या है ऐसे हालात में जब सारे इंसान बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत इस परेशानी में मुब्तला है। एक आलमी वबा है, एक आलमी कहर है और तिजारतें ठप हो गई, मुलाजमतों में खलल पड़ गया, पढ़ाइयाँ रुक गई, एजुकेशन ठप हो गया। इसमें करना क्या है? कुरान उसकी रहनुमाई करता है। असल वो पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना था। लास्ट में फरमाया इसमें वबश्शिरिस साबिरीन, जिस पर जैसे हालात आए अगर वो सब्र करेगा, ईमान पर डटा रहेगा, अमाल पर डटा रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों को, डटने वालों को कि ये हादिसात अल्लाह की तरफ से है, ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है, ये मुसीबतें अल्लाह की तरफ से है। लेकिन इसमें अफसोस का पहलू और इंतहाई खतरनाक पहलू ये है कि हमने अल्लाह की तरफ रुजू करने के बजाय दूसरे रुख अपना लिए। ये इंतहाई काबिल अफसोस पहलू है। हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह की तरफ लौटना है। ये कोरोना अल्लाह की तरफ से वबा आई है, किसी ने नहीं भेजी है। क्या करना है ऐसे मौके पर? कुरान ने बड़े सादे अंदाज में तालीम दी। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम, सब्र करने वालों को खुशखबरी। सब्र करने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन पर कोई मुसीबत आती है, जब उन पर कोई परेशानी आती है तो वो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की मिल्कियत है, हम सब अल्लाह के कंट्रोल में है, अल्लाह के कब्जे में है। हम मालिक नहीं है, हम ममलूक है, हम आका नहीं है, हम गुलाम है, हम आबिद है, हम माबूद नहीं है, हम अल्लाह के बंदे हैं। वो जैसे चाहे हमें आजमाइश में डाले, जिस तरीके से चाहे हम सब्र करेंगे। इन्ना लिल्लाहि, हम सब अल्लाह के हैं, हमें अल्लाह ही की। दूसरा पैगाम इसमें, हमें लौट कर अल्लाह के पास जाना है। ये मुसीबतें दायमी नहीं है, ये परेशानियां दायमी नहीं है, ये हालात खत्म हो जाएंगे, ये इसी दुनिया में है। जो सब्र करेगा
اللہ پر یقین کرے گا، رضامندی کا اظہار کرے گا، اس کو اتنا اجر ملے گا جو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہم اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ وہاں ہمارا حساب چکا دے گا۔ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر کسی کا حق نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کھجور کی جلی کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں برداشت کریں، صبر کریں۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ ہم ایسے حالات میں، ایسے مسائل میں جب گر جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف لو لگانی ہے، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ یہ حالات ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ حالات ہمارے گناہوں کی نقد سزا ہے دنیا میں، نہ یہ کہ ہم دوسرے طریقے اور حربے آزمانے لگیں۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان امتحانات سے ہمیں آزمائش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ساری ان آیات کے متعلق کہنی تھی، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ وقت کی تنگی جب دامنگیر ہوتی ہے تو کلیم عاجز کا وہ شعر مجھے یاد آ جاتا ہے، وقت کم ہے گفتگو پھیلائیں کیا، وقت کم ہے گفتگو پھیلائیں کیا، چیر کر رکھ دیں جگر سمجھائیں کیا۔ دوست کہتے ہیں چلو بہلاؤ دل، دل ہی پہلو میں نہیں تو بہلائیں کیا۔ کتنی باتیں زندگی کی چھوڑ دیں، اب تقریر کرنا بھی چھوڑ دیں، مر جائیں کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات اپنی اپنے روٹین کے مطابق جو یہاں پر سے چندہ ہوتا ہے وہ چندہ کریں، اور ایک دو دوسرے اعلانات ہیں وہ بھی کرتا ہوں میں۔ سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں ہمارے جموں، صوبہ جموں کا سورج اس سال دن دہاڑے غروب ہو گیا۔ سورج تو غروب ہوتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا تھا، لیکن ہمارا سورج اس سال دن دہاڑے ہی غروب ہو گیا۔ میری مراد سے استاد مکرم مفتی فیض الوحید صاحب رحمت اللہ رحمت واسعہ ہے، ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ جب تک تھے ہمارے درمیان ہم نے ان کی قدر نہیں کی، لیکن وہ سورج جاتے جاتے اپنی کچھ کرنیں چھوڑ گیا۔ ان کرنوں سے فائدہ اٹھائیں تاکہ کل قیامت کے دن جب ہماری ان سے ملاقات ہو تو ہم سرخرو ہو جائیں۔ اس میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سراج المنیرہ جو سیرت کے موضوع پر کتاب ہے، مشہور کتاب، اس کا نیا ایڈیشن آیا ہے۔ اس پر دارالعلوم رحیمیہ بانی پورہ کے حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم کا بھی تبصرہ ہے، اور مفتی مظفر صاحب سوپور والے ان کا بھی تبصرہ ہے، اور ہمارے حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم آپ کے امام یہاں کے، انہوں نے بھی اس پر لکھا ہے۔ اس کا نیا ایڈیشن آیا ہے۔ آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو جگانے کے لیے، اپنے ایمان کو بیدار کرنے کے لیے، اپنے ضمیر کو ہوشیار کرنے کے لیے اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ ہر ایمان والا اس کا مطالعہ کرے، تاکہ سیرتیں ہم پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں، آئندہ بھی پڑھیں گے، لیکن تازہ سیرت، تازہ انداز اور تازہ طریقے سے پیش کی ہوئی سیرت ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب کو بھی ثواب ملے گا، آپ کی طرف سے بھی ان کو ثواب ملے گا، اور ان کے درجات بھی اس سے بلند ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ سراج المنیرہ کے نئے ایڈیشن کا تعارف تھا کہ اس کو آپ حاصل کریں اور پڑھیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، سیرت کا مہینہ ہے۔ دوسرا اعلان، یہاں کمیٹی والے کوئی ساتھی فرما رہے تھے کہ برما کا یہاں کوئی مدرسہ ہے، ظاہر کہیں ہو رہا ہے، اس کے ساتھی باہر آئے ہوئے ہیں اور بہت پریشان ہیں، بہت تنگ حالات میں ہیں۔ ویسے بھی آپ حضرات جانتے ہیں اس وقت مدارس کے حالات، مساجد کے حالات، مکاتب کے حالات کتنے ٹائٹ ہیں، کتنے سخت ہیں۔ ان حالات میں ایمان والوں کو اللہ نے دیا ہے جن کو، وہ دل کھول کر ان کی مدد کریں، باہر موجود ہوں گے۔ اور یہ کتاب بھی باہر گیٹ پہ لگی ہوگی، ساتھی دے رہے ہیں۔
اور تیسرا یہ اعلان ہے، ایک کوئی ساتھی ہیں بیمار ہیں، شاید یہ بھی برمی ہیں، ان کا علاج کے سلسلے میں باہر کھڑے ہوں گے، ان کی بھی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں دل کھول کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس کہنے اور سننے کو أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Muhammad Talha Official.